السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 157۔ امام ابو داود رحمہ اللہ اس حدیث پر باب قائم کرتے ہیں، باب التوقیت فی المسح، مسح کے لیے مدت کا بیان، یعنی جرابوں پر یا موزوں پر مسح کتنے دن کتنی راتیں انسان کر سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، مقیم انسان جو گھر میں ہے وہ 1 دن اور 1 رات مسح کر سکتا ہے۔ اگر کوئی مسافر ہے تو 3 دن اور 3 راتیں مسح کر سکتا ہے۔ مسح کی ابتدا کب سے ہوگی؟ تو راجح بات، مسح کی ابتدا حدث کے بعد پہلے مسح سے شمار کی جائے گی۔ مثلا نماز فجر کے لیے وضو کیا ہے، موزے یا جرابیں پہن لیے ہیں، اب مسح تو ابھی کیا ہی نہیں، ابھی تو وضو کر کے جرابیں پہنی ہیں، موزے پہنے ہیں۔ جب ہم پہلی بار مسح کریں گے، مثلا ظہر کے وقت نماز کا ٹائم ہوا اور دیکھا وضو ٹوٹ گیا ہے، پہلی بار ہم نے اپنے جرابوں پر یا موزوں پر مسح کیا ہے، تو مسح کی ابتدا مسح سے شروع ہوگی، اور وہ مسح ہم نے ظہر کے وقت کیا ہے، تو جرابیں موزے پہنے تو نماز فجر کے بعد ہیں، نماز فجر کے وقت ہیں، لیکن مسح ہم نے ظہر کے وقت شروع کیا ہے، تو مسح کی ابتدا بھی ظہر سے شروع ہوگی۔ اگر انسان مقیم ہے، گھر میں ہے، اپنی بستی میں ہے، تو 1 دن 1 رات، اگر انسان مسافر ہے تو 3 دن اور 3 راتیں۔ مسح کی ابتدا حدث کے بعد پہلے مسح سے شمار کی جائے گی۔ حدیث پڑھتے ہیں، سنن ابی داود حدیث نمبر 157۔ قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ عن الحکم وحماد عن ابراہیم عن ابی عبداللہ الجدلی عن خزیمۃ بن ثابت، سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، المسح علی الخفین، موزوں پر مسح کرنا، للمسافر 3 ایام، مسافر کے لیے 3 دن، ولیلہ، 3 ایام 3 دن ہیں مسافر کے لیے، لیلہ کے لفظ اس میں نہیں ہیں، وللمقیم، اور مقیم کے لیے یومن و لیلہ، 1 دن اور 1 رات۔ یہ حدیث ہے۔ پہلی بات، یہ حدیث صحیح ہے، یہ سنن ترمذی میں بھی ہے، حدیث نمبر 95، اور امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے، اور ابن ماجہ میں بھی ہے، حدیث نمبر 553، اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے، موارد الزمان حدیث نمبر 181۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داود میں اس حدیث پر مفصل بحث کی ہے۔ اس کے شروع میں حکم لگاتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ، ھذا اسناد رجالہ کلھم ثقات، اس سند کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ رجال الصحیح، صحیح حدیث کی شرط کے مطابق ثقہ ہیں، جیسے ایک صحیح حدیث کی شرط ہوتی ہے اس میں راوی ثقہ ہوں، یہ مطلب ہے۔ علاوہ ابو عبداللہ الجدلی کے یہ ثقہ ہیں، یہ بھی ثقہ ہیں۔ علاوہ اس کے ایک اسم انقطاع ہے، غیر النفی انقطاع، اسم انقطاع ہے۔ انقطاع کیا ہے کہ ابراہیم نخعی نے ابو عبداللہ الجدلی سے نہیں سنا، یہ انقطاع ہے۔ اس پر مفصل دراسہ
شیخ البانی رحمہ اللہ نے کرتے ہوئے اس کا دفاع کیا ہے کہ ان کا زمانہ ایک تھا، ہم زمانہ تھے، لکھا اور سماع ممکن تھا، اس لیے جمہور کے موقع پہ اس روایت کو لیا جائے گا۔ صحیح ابو داؤد العلوم میں شیخ البانی صاحب نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے۔ اس حدیث کی سند میں کچھ راوی پہلی بار آ رہے ہیں۔ پہلے راوی ہیں الحکم بن عتیبہ الکندی ابو محمد، اور ان کو ابو عبداللہ بھی کہا گیا ہے اور ابو عمر بھی کہا گیا ہے، الکوفی مولا عدی بن عدی الکندی۔ ان کو امام یحییٰ بن معین نے ثقہ کہا، اسی طرح امام ابو حاتم، امام نسائی نے بھی ثقہ کہا، بلکہ امام نسائی رحمہ اللہ نے ثقۃ ثبت کہا ہے۔ اسی طرح امام مجلی رحمہ اللہ نے کہا ثقۃ ثبت فی الحدیث، اور یہ بھی کہا وکان من فقہاء اصحاب ابراہیم، یہ ابراہیم نخعی کے فقہاء شاگردوں میں سے تھے۔ وکان صاحب سنہ واتباع، اللہ اکبر، آپ 115 ہجری میں فوت ہوئے۔ اگلے راوی جو پہلی بار آ رہے ہیں ابو داؤد میں حماد بن ابی سلیمان ہیں۔ ابو سلیمان کا نام مسلم ہے تو نام ہوا حماد بن مسلم۔ حماد بن ابی سلیمان پر بحث کر رہے تھے، ابو سلیمان کا نام مسلم تو نام ہوا حماد بن مسلم الاشعری ابو اسماعیل الکوفی الفقی۔ آپ کو امام ابن معین، امام مجلی اور امام نسائی نے ثقہ کہا ہے۔ ان پر ایک جرح مرجی کی ہے۔ امام نسائی فرماتے ہیں ثقہ الا انہ مرجی، یہ ثقہ ہیں لیکن یہ مرجی تھے۔ اس طرح ایک جرح ہے مرجی ہونے کی، دوسری جرح ہے آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے۔ اچھا، جب ہم نے اسی راوی کی حالات سیر اعلام نبلاء میں پڑھے تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان پر جو مرجی کی جرح تھی اس کا جواب دیا ہے اور لکھا ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں یشیر معمر الی انہ تحول مرجیا ارجاء الفقہاء، کہ امام معمر اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ مرجی ہو گئے تھے۔ کون سے مرجی؟ فقہاء کے ارجاء والے، یعنی جو فقہاء میں بعد میں ارجاء پایا جاتا ہے وہ اس کی طرف تبدیل ہو گئے تھے۔ اب فقہاء کا ارجاء کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّهُمْ لَا يَعُدُّونَ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ مِنَ الْإِيمَانِ، کہ بعض فقہاء نماز زکوٰۃ کو ایمان سے شمار نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں الایمان اقرار باللسان، ایمان زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، وَيَقِينٌ فِي الْقَلْبِ، اور دل میں یقین کا نام ہے۔ والنزاع علی ھذا لفظی، اور اس پر جو نزاع ہے، جھگڑا ہے، وہ لفظی ہے انشاءاللہ۔ آگے لکھتے ہیں امام ذہبی رحمہ اللہ وَإِنَّمَا غُلُوُّ الْإِرْجَاءِ، ارجاء میں غلو جو بدترین قسم ہے ارجاء کی، وہ کون سی ہے؟ وہ اور ہے، فقہاء والا ارجاء اور ہے، اور جو غلو والا ارجاء غالی لوگوں کا ارجاء ہے وہ اور ہے۔ غلو والا ارجاء کیا ہے؟ وَإِنَّمَا غُلُوُّ الْإِرْجَاءِ مَنْ قَالَ لَا يَضُرُّ مَعَ التَّوْحِيدِ تَرْكُ الْفَرَائِضِ، جو کہے
کہ فریض کو چھوڑنا توحید کو نقصان نہیں دیتا. استغفر اللہ. جو ایسی بات کہے لا یضر مع التوحید ترک الفرائض، کہ انسان توحید پرست ہے اور فریض کو وہ چھوڑ رہا ہے، تو فریض کو چھوڑنا توحید کو نقصان نہیں دیتا. یہ ہے غالی قسم کا ارجا. نسأل اللہ العافیہ. اللہ اکبر. یہ جواب امام ذہبی رحمہ اللہ نے دیا ہے سیر اعلام نبلا جلد 5 صفحہ 233. اور کئی ایک محدثین کی توثیق بیان کی ہے جو انہوں نے حماد بن ابی سلیمان کی توثیق بیان کی ہے، کافی تفصیلی بحث کی ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے طبقات المدلسین میں دوسرے طبقہ میں ان کو ذکر کیا ہے، اور پہلے بارہا یہ بحث گزر چکی ہے. بار بار ہم نے بحث کی کہ پہلے اور دوسرے طبقہ کے مدلسین کی ان والی روایت وہ صحیح ہوتی ہے. تیسرا طبقہ، چوتھا طبقہ مدلسین کا، ان کی ان والی روایت وہ ضعیف ہوتی ہے اللہ کی سما کی صراحت مل جائے. اور پانچویں طبقہ کے مدلسین مدلس بھی ہیں، کثیر تدلیس ہیں، اور وہ ضعیف بھی ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں لکھا ہے فقیہ صدوق لہ اوہام ورمیہ بالارجاء. اور امام ذہبی نے الکاشف میں لکھا ہے ثقۃ امام مجتہد. اگلے راوی ہیں ابو عبداللہ الجدلی. ان کا نام تھا عبد بن عبد الجدلی الکوفی. آپ کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام ابن معین نے ثقہ کہا ہے. امام ابن حبان نے الثقات میں ذکر کیا ہے، اور امام اجلی رحمہ اللہ نے کہا بصری تابعی ثقۃ. یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد امام ابو داود رحمہ اللہ نے لکھا قال ابو داود رواہ منصور بن المعتمر عن ابراہیم التیمی باسنادہ قال فیہ وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا. یعنی امام ابو داود رحمہ اللہ ایک اور سند بیان کر کے اس کو معلق لائے ہیں، اس روایت کو دوسری سند سے. اچھا، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ اضافہ ہے کہ اگر ہم مسح کی مدت میں اضافہ طلب کرتے تو آپ اضافہ فرما دیتے. اس کا مفہوم یہ ہے صحابہ کرام نے اضافہ مانگا نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے دیا نہیں، تو موضوع پر جرابوں پر مسح کی مدت دن مقیم ہے انسان تو دن رات ہے، ایک دن ایک رات. اگر مسافر ہے تو 3 دن اور 3 راتیں. حدیث نمبر 158. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عمرو بن الربيع ابن طارق قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن ايوب بن قطن عن ابي بن عماره قال يحيى بن ايوب سیدنا ابی بن عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. یحییٰ بن ایوب وضاحت کرتے ہیں کہ ابی بن عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں وَقَانَ قَدْ سَلَّمَ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلتین. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھی تھی، بیت المقدس کی طرف بھی اور بیت اللہ کی طرف بھی. انہو قالا، انہوں نے کہا، یعنی سیدنا ابی بن عمارہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امسح علی الخفین،
میں موضوع پر مسح کر سکتا ہوں؟ قال، آپ نے فرمایا نعم، ہاں کر سکتے ہیں۔ قال یومن، کہا ایک دن؟ قال یومن، آپ نے فرمایا ہاں ایک دن۔ قال و یومین، صحابی نے کہا 2 دن؟ آپ نے فرمایا و یومین، ہاں 2 دن۔ قال و ثلاثہ، صحابی نے کہا اور 3 دن؟ قال نعم وما شئت، ہاں جو تو چاہے، یعنی جتنے دن مرضی تو چاہے موضوع پر جراب پر مسح کر سکتا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے، صحیح ثابت نہیں ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے کہا حاضر سند لا یثبت، یہ سند ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند میں عبد الرحمن اور محمد بن یزید اور ایوب بن قطن یہ سارے مجہول ہیں، 3 راوی اس میں مجہول ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف ابو داؤد العلوم میں تفصیلی اس پر بحث کی ہے اور اس کو ضعیف ثابت کیا ہے۔ ویسے یہ روایت سنن کبریٰ بہقی میں بھی ہے، جلد 1 صفحہ 279، ابن ماجہ حدیث نمبر 557۔ یہ حدیث جو ضعیف ہے، اس سے مسح کی مدت 3 دن سے زیادہ ثابت ہم نہیں کر سکتے۔ 3 دن اور 3 راتوں والی حدیث جو بھی ہم نے پڑھی 157، وہ صحیح ہے اور وہی بات راجح ہے۔ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد امام ابو داؤد فرماتے ہیں قال ابو داود رواہ ابن ابی مریم المصری ان یحییٰ بن ایوب ان عبد الرحمن بن رزین ان محمد بن یزید بن ابی زیاد ان عبادۃ بن نصی ان ابی بن عمار قال فیہ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ ایک دوسری سند لائے ہیں، اس میں ہے حتی بلغ 7، یہاں تک کہ دنوں کی تعداد 7 دنوں تک پہنچا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم ما بدالک، ہاں جو تیری سمجھ میں آئے وہ کر لے۔ یعنی اس سند کے مطابق 7 دن تک بھی مسح ہو سکتا ہے، جبکہ یہ سند ثابت نہیں ہے۔ یہ 158 والی سند ہی ہے، اس میں اختلاف کر کے یہ اضافہ جو کچھ راویوں نے یہ اضافہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد امام ابو داود پھر فرماتے ہیں قال ابو داود وقد اختلف فی اسنادہ ولیس هو بالقوی، اس کے سند میں اختلاف ہے اور وہ قوی نہیں ہے۔ کون؟ یحییٰ بن ایوب مراد، یحییٰ بن ایوب یہ پہلی سند میں بھی ہیں 158 میں، اس کے بعد جو معلق روایت بیان کی ہے امام ابو داود رحمہ اللہ نے رواہ ابن ابی مریم المصری کہہ کے، اس میں بھی یحییٰ بن ابی ایوب ہے، اور امام ابو داود خود ہی اس کا ضعف بیان کر رہے ہیں کہ وہ قوی نہیں ہے۔ وَرَوَاهُ ابْنُ ابی مریم وَيَحْيَىٰ بْنُ اسحاق السَّلَحِینِیُّ ان یحییٰ بن ایوب واختلف فی اسنادہ۔ پھر ایک اور امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس کو سند بیان کی، اس میں بھی یحییٰ بن ایوب ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ 158 نمبر حدیث ضعیف ہے، 3 راوی مجہول ہیں اس میں، اور محدثین اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل اور امام بخاری نے بھی اس حدیث کو ضعیف ثابت کیا ہے۔ اون المعبود میں یہ تفصیلی بحث ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف ابو داود العلوم میں اس پر مفصل دراسہ کیا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ یہی مدت موضوع کے لیے ہے، یہی مدت جرابوں کے لیے ہے، چونکہ موضوع اور جرابوں کا حکم ایک ہے۔ موضوع پر بھی مسح کرنا ثابت ہے، جرابوں پر بھی مسح کرنا ثابت ہے، تو ان دونوں کی مدت ایک ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔